السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ خود قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں اور اہل ایمان کی زندگی میں ان حضرات کا نمونہ تمہارے لیے ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ امت آج زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دے رہی ہے کہ ان حالات کے اندر بھی اپنے تشخصات، اپنے امتیازات اور اپنی ایک ایک چیز کو اپنی جان سے عزیز رکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے وہ ہر چیز کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ امت کی زندگی کی نشانی ہے۔ ہمیں اور زیادہ فکر کرنا ہے۔ اب جو حالات ہیں، در حقیقت ہمیں اپنے امتیازات اور اپنی شناخت کو محفوظ بھی رکھنا ہے، باقی بھی رکھنا ہے۔ یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں، کہیں بھی ہو رہے ہیں، کہ سیرت کے عنوان سے ہو رہے ہیں یا کہنا چاہیے کہ معلومات کے عنوان سے ہو رہے ہیں، در حقیقت ہمارے بچوں کے ایمانی اور فکری حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ انبیاء فکر کیا ہے؟ اولاد کی آرزو کس لیے ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اولاد ہو، تو اولاد کی تمنا کس کے لیے؟ کیا اس بات کے لیے کہ دنیا میں آئیں، کھائیں پئیں، عیش کریں، زندگی گزار کے چلے جائیں؟ نہیں، انبیاء فکر یہ ہے، ہب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کی تمنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میرے بعد یہ زندہ رہیں، کھائیں پئیں، باپ دادا کی جاگیردوں کو سنبھالتے پھریں۔ نہیں، یرثنی ویرث من آل یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کی جو میراث ہے اس میراث کو باقی رکھیں۔ ہم یہاں عہد کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم اس کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کریں گے، تو انشاءاللہ ہم اس جو ہے ملک کے اندر سرخرو ہوں گے اور خدا کے وہاں ہم جواب دہی سے بچ جائیں گے۔ ہماری اولادوں کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ یہ دنیا سے اس حال میں جائیں کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حاضر کیا تھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے جو ہے ماں باپ تھے جو ہے ان کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ ہم بھی اپنے بچوں کی اس کی فکر کریں کہ ہم اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہاں شرک پیدا نہیں ہوا، ابل رہا ہے۔ مولانا عبداللہ حسنی صاحب مرحوم کے الفاظ ہیں کہ شرک ابل رہا ہے، جگہ جگہ سے چشمے پھوٹ چکے ہیں۔ آج مختلف میدانوں میں، چاہے وہ تعلیم کے یا چاہے وہ سماج کے اندر ہو، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، آج ہر طرح سے شرکوں کو گویا ایک طرح سے بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کے وفاق پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں اتنا اعلیٰ کام ہے، یہ انبیائی میراث کا کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ کام چلتا رہے گا تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں ہمارے اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ بچے جو شریک ہوئے، یہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، یہ اسکول میں جانے والے بچے ہیں، یہ مختلف میڈیم میں پڑھنے والے بچے ہیں،
لیکن کل یہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے تو اپنے امتیازات کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی وفاداری کے ساتھ یہ رہیں گے۔ یہ جہاں بھی رہیں گے سچے پکے مسلمان رہیں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے مگر سچے پکے مسلمان ہوں گے۔ یہ اس کی محنت ہے، اس کی کوشش ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی چند دن پہلے 5 نومبر کو ہم نے 2 گروپ بنائے تھے، اے اور بی گروپ میں 8، 9، 10 اور 11، 12 کے اندر جو ہم نے کالج کے بچوں کو اے گروپ میں لیا تھا۔ رحمت عالم جو حضور کے نام پر مختصر تی کتاب ہے، جو کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کے واسطے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی تھی۔ الحمدللہ اس کا ہم نے کمپٹیشن کروایا، 272 بچوں نے حصہ لیا تھا، اس میں 168 بچے حاضر ہوئے اور الحمدللہ بڑا کامیابی کے ساتھ ہوا۔ عرض یہ ہے کہ ہمیں حضور کی سیرت کو من و عن کا مطالعہ جو ہے شروع سے آخر تک کرنا چاہیے کہ حضور کی سیرت کے اندر بہت سارے واقعات ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کر کے، سچا واقعہ، سوامی شنکر آچاریہ نام سنا ہوگا آپ نے، جو یو پی کانپور کے رہنے والے ہیں، شاید اندوری کے اندر فلاح کے اندر وہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے مجھے مولانا رابع صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم دے ہی نہیں سکتا۔ وہ تو چونکہ بہرحال آچاریہ تھے، انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کہنے لگے کہ واقعی مولانا کی بات سے میں نے 100% اتفاق کیا اور میری ذہنی جو ہے تبدیلی واقع ہوئی، میری زندگی میں انقلاب پیدا ہوا۔ پھر حضور کی سیرت کا ایک واقعہ پیش کیا کہ جس نبی کے یہ الفاظ ہوں وہ یقیناً دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں بھوکا رہوں، میں کھاؤں اور میرا پڑوسی بھوکا رہے، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کہ نا یہ اتنی اعلیٰ تعلیم کوئی اور نہیں دیکھتا سوائے رحمت عالم کے۔ اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام سے قریب ہونا پڑا، جبکہ انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، اس کے بدل میں انہوں نے اسلام آتک یا آدرش آپ کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے بہت اچھی کتاب حضور کی جیونی کے اوپر اور جو کرنٹ ٹاپک جو اٹھ رہے ہیں اعتراضات، اس کا انہوں نے مکمل جواب دیا ہے۔ تو الحمدللہ کوشش ہو رہی ہیں اور میں مبارکباد دیتا ہوں سلمان فارسی جو ٹرسٹ کو کہ انہوں نے بڑا اہم کام کیا ہے۔ یقیناً یہ کام کرنے کا ہے، بس درخواست یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی ایسا ہو تو ہمیں مکمل سیرت کے عنوان پر بھی ایک کتاب رکھنا چاہیے تاکہ حضور کی مکمل سیرت ہمارے سامنے آئے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے واقعات آئیں گے رحمۃ للعالمین کے جس سے ہماری زندگی میں جو ہے تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔